بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو 8 فروری کی دھاندلی پر انصاف ہونے کے ڈر اور تکلیف سے خواجہ آصف کے لائیو پروگرام میں تقریباً روہی پڑنے پر کہ اکتوبر آ لین دیو انہوں نے پھر الیکشن بھی جڑا ہے ساڈے اگے لگی دی ہے درخواست اسی وہ بھی کر لواں وہ بھی نبڑ لواں گے، اور پھر ججز پر گند پھینکنے والی آٹومیٹک مشین کو میدان میں اتارنے پر چند افراد کا ایک ٹولہ بیٹھ کر کوئی ایسے فیصلے کر دیتا ہے۔ ایسی وزیر اعلیٰ ہیں جن کی اپنی سیٹ مشکوک ہے۔ اس پر دلچسپ مزاحیہ اور معلوماتی تبصرے دکھائیں گے۔ یاد رکھیں 8 فروری کو الیکشن سے پہلے، الیکشن کے دوران اور الیکشن کے بعد کی دھاندلی سے پاکستان کا بچہ واقف ہے۔ پورے پاکستان میں ایسا کوئی ایک پٹواری تک بھی نہیں جو کہے کہ 8 فروری کو دھاندلی نہیں ہوئی، سب کچھ سرے عام کیا گیا۔ کٹنگ والے ثبوت فارم 45 کی شکل میں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر اس وقت بھی سرے عام پڑے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس مسئلے کو لے کر کافی دنوں سے سپریم کورٹ میں پہنچی ہوئی ہے۔ عمران خان کے وکلا عمران خان خود عدالت میں لائیو آ کر چیف جسٹس کو بار بار درخواست کر چکے ہیں کہ 8 فروری دھاندلی پر کیس لگایا جائے، لیکن فائز عیسیٰ کوئی جواب نہیں دیتے۔ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کو امید تھی کہ مخصوص نشستیں مل جائیں گی تو چیف جسٹس کو ایکسٹینشن دے دی جائے، لیکن اب چونکہ ایکسٹینشن کے چانسز نہیں رہے تو اب یہ بات کنفرم ہے کہ قاضی کے جانے کے بعد دوسرے ججز یہ کیس ضرور سنیں گے۔ مریم کی آج کی تقریر کے ایک ایک لفظ نے 25 کروڑ عوام کو ایک بار پھر بتا دیا کہ وہ جب بھی بولتی ہیں جھوٹ ہی بولتی ہے۔ سب سے پہلے مریم کا یہ بیان دیکھیں۔ کہا میری تو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کیسے ایک ہارے ہوئے شخص کو دوبارہ لانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم یہ اتنی آسانی سے نہیں ہونے دیں گے۔ اگر ہماری حکومت ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو آہنی ہاتھوں سے نمٹیں گے۔ آگ لگائی ہو، انتشار پھیلایا ہو اور آپ کہیں وہ معصوم ہے، کہا وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے جیل میں ہے۔ کلپ دیکھیں۔ عوام کی جو آج جو تکلیفیں ہیں، جو مصیبتیں ہم پر آئی ہوئی ہیں بطور ملک اور بطور کام، وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ میں تو عقل نہیں مانتی ان فیصلوں کو، عقل نہیں مانتی ان چیزوں کو۔ دن کے اندر تحریک انصاف جوائن کرو، وہ تحریک انصاف جو بطور جماعت پارلیمنٹ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہے، تحریک انصاف کو جوائن کرو۔ مجھے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کون ہے جن کو آج ملک کی ترقی، ملک آگے بڑھتا ہوا اچھا نہیں لگا۔ اس پر اینکر پرسن امیر عباس نے جواب دیا، یہ تو مریم نے غصے میں بہت بڑا اعتراف کر لیا ہے کہ عوام عمران خان کو لانا چاہتے تھے، لیکن زبردستی ان کا راستہ روکا گیا کیونکہ کسی غیر سیاسی قوت اور ان کی سہولت کار چند سیاسی جماعتیں بشمول نون لیگ نے خود ساختہ اور غیر آئینی طور پر عوامی مینڈیٹ پر شب خون مارتے ہوئے الیکشن سے پہلے ہی طے کر لیا تھا کہ عمران خان ملک کے لیے ٹھیک نہیں، لہٰذا ہم اس کو نہیں آنے دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود عوامی طاقت کا سیلاب ریاست کے عزائم پر کافی حد تک پانی پھیر گیا اور ریاست کے تمام جبری ہتھ کنڈوں کے باوجود پی ٹی آئی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری۔ مریم نواز اور ان کی جماعت اتنا کچھ ہونے کے باوجود پھر سبق نہیں سیکھ رہے اور پھر طاقت کے استعمال کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عمران خان ایک فرد نہیں بلکہ اس وقت عوامی اکثریت کا نام ہے۔ یہ اگر ماریں گے تو عمران خان کو نہیں بلکہ عوام کو ماریں گے۔ چلیں پھر مار کر دیکھ لیں۔ دیکھیں مریم بی بی سمیت ان کی پارٹی جو ہے وہ کوئی پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، نہ ہی یہ کوشش کرتے ہیں۔ ایک شکست خوردہ سیاسی لیڈر کی یہ تقریر ہے۔ سپریم کورٹ نے عوام کے مینڈیٹ کا تحفظ کیا ہے۔ ایسی وزیر اعلیٰ ہیں جن کی اپنی سیٹ مشکوک ہے۔ پہلی دفعہ ایسے وزیر اعظم ہیں جن کی اپنی سیٹ مشکوک ہے۔ کیا ایسے حکمران ہم نے کبھی دیکھے؟ اینکر پرسن عمران ریاض خان نے کہا سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی جعلی مینڈیٹ والی حکومت پکڑی جائے گی۔ اب روزانہ آپ کو حکومتی بیانات میں عدلیہ کے خلاف پراپیگنڈا اور سازشیں تیز ہوتی نظر آئیں گی، جبکہ 47 فارم والے منہ سے آگ اگلیں گے۔ دیکھتے جائیے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا جب تک قاضی بیٹھے ہیں تب تک ان کو 100 خون معاف ہیں۔ کیا عوام کے سامنے جھوٹ بول کر ایک سیاسی لیڈر کو اپنا اعتبار ختم کرنا چاہیے؟ ایک سیاسی لیڈر کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ویسے قصور ان کا بھی نہیں، یہ اپنی عوامی مقبولیت جانتے بھی ہیں۔ اسکرین پر دیکھیں، ایک پٹواری نے اپنی کار کے پیچھے مریم کی تصویر لگائی ہے، کسی نے شیشہ ہی توڑ دیا۔ یہ ہے ان کی مقبولیت۔ مہر شرافت نے ٹویٹ کیا، قہر خدا کا، دھمکیاں کون لگا رہا ہے؟ جو خود مجھ سے 894 ووٹ سے ہاری ہوئی ہے، اس وقت ان کی اپنی سیٹ خطرے میں ہے۔ حماد اظہر نے لکھا، جب مریم ججز کو کہتی ہیں کہ ملک کو چلنے دو تو ان کا کہنے کا اصل مقصد ہے کہ ہماری 17 سیٹوں کو فارم 47 کی جعل سازی کے ذریعے 100 سے زائد رہنے دو، انسانی حقوق کا جنازہ نکلنے دو، وزارت اعلیٰ پر قابض رہنے دو۔ حالانکہ میں خود اپنا حلقہ ہار چکی ہوں۔ ان کی حالت اب قابل رحم ہے۔
مریم کو صحافی ارم زعیم نے جواب دیا، مریم بی بی آئین شکن پی ڈی ایم اور فارم 47 کی جعلی حکومت اس قوم کی مجرم ہے۔ عوام 8 فروری کو آپ سب سے آئینی ہاتھوں سے نمٹ چکے ہیں۔ چوری تسلیم کریں، عوامی ریجیکشن تسلیم کریں، مینڈیٹ واپس کریں۔ مریم بی بی دھمکیاں نہ لگائیں، یہ قوم بہت ظلم سہ چکی، ڈرنے والی نہیں۔ عمران افضل راجہ نے جواب دیا، جال سازی سے کھڑی کی گئی حکومت کی ہاری ہوئی چیف منسٹر نے اب کرسی ہاتھ سے جاتے دیکھ کر ایک بار پھر آئینی اداروں پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یاد رہے پہلے بھی ویڈیوز کی دھمکی دے کر ڈیل کی تھی اور آج بھی دھمکیاں دے رہی ہے، وہ بھی پرچی سے پڑھ کر۔ سکرین پر دیکھیں کیا مریم کی چیخوں کی وجہ یہ تو نہیں نئی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ٹربیونل تبدیل کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے لکھا، اطلاعات ہیں کہ نیلم صاحبہ نے الیکشن ٹربیونل والے معاملے میں ڈکٹیشن لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، یعنی اب پی پی 159 والے حلقے کی الیکشن ٹربیونل میں صرف 1-2 سماعت ہونے کی دیر ہے۔ محترمہ کی فرسٹریشن مزید سامنے آئے گی۔ آخر چیف جسٹس ہمارا اپنا، اسٹیبلشمنٹ ہماری، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا۔ یہ لوگ شاید بھول گئے تھے کہ اس دنیا کے اوپر بیٹھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ مریم کو جواب دیتے ہوئے شاہد اسلم نے کہا، آئین قانون کے مطابق تو فیصلہ وہ تھا جب ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک سزا یافتہ مجرم نواز شریف کو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر جیل سے نکال کر لندن علاج کے لیے جانے کی اجازت دی گئی۔ یہ شاید دنیا کی عدالتی تاریخ کا پہلا اور انوکھا فیصلہ تھا جہاں سزا یافتہ مجرم کو جیل سے نکال کر علاج کی غرض سے کسی غیر ملک بھجوایا گیا۔ دوسری طرف خواجہ آصف کا ایک دردناک کلپ شیئر کرتے ہوئے ملیح ہاشمی نے لکھا، خواجہ آصف 8 فروری الیکشن کے آڈٹ کا ذکر کرتے ہوئے تقریباً رونے ہی والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ اکتوبر آ لینے دیں، ہم الیکشن دھاندلی کے خلاف آئی درخواستوں کو بھی کھولیں گے۔ ਸਰਗੋਸ਼ੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਬੜ ਲਵਾਂਗੇ। یعنی انشاءاللہ خواجہ صاحب سب سے پہلے ریحانہ ڈار کو انصاف ملے گا۔ عمران ریاض خان کا یہ کلپ دیکھیں، خواجہ آصف نے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ ان کے فارم 47 عدلیے میں کھل جائیں گے۔ تو خواجہ آصف صاحب 8 فروری کے الیکشن کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا نا، وہ 9 فروری کو ہوا تھا، جب ریحانہ ڈار کی جیت کو ہار میں تبدیل کیا گیا تھا اور آپ کو جعلی فارم 47 تھما دیا گیا تھا، نواز شریف کو جعلی فارم 47 تھما دیا گیا تھا، اسلام آباد، راولپنڈی، پورا پنجاب، ہر جگہ پہ جعلی فارم 47 کے اوپر ایم کیو ایم پیپل پارٹی اور سب سے زیادہ نون لیگ کو سیٹیں ملی تھیں۔ اگر قاضی صاحب اکتوبر میں چلا گیا تو دسمبر تک حکومت کا خاتمہ ہو سکتا ہے، اس لیے قاضی صاحب نے اڈہاک ججز لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سسٹم کی گارنٹی قاضی فائز ہے۔ ارسلان بلوچ نے لکھا، اصل خوف ان لوگوں کو اس چیز کا ہے کہ سپریم کورٹ اکتوبر کے بعد شاید جعلی الیکشن کے حوالے سے درخواست پر کارروائی کرے۔ حماد اظہر نے ٹویٹ کیا، خواجہ آصف اپنی سیٹ تو جیت نہیں سکا، بڑھ کے مار رہا ہے مزاحمت کی ایک بیوہ خاتون کی جیتی ہوئی سیٹ پر، بے شرمی سے چوڑا ہو کر بیٹھا ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ وقار ملک نے کہا، راوی کہتا ہے عمران خان رہا نہیں ہوگا کیونکہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ منا کہتا ہے عمران خان باہر نہیں آئیں گے کیونکہ عمران خان اور قومی سلامتی اکٹھے نہیں چل سکتے۔ انجینئر صاحب کا کہنا ہے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری سمجھیں، خان زندہ رہا تو استحکام نہیں آئے گا۔ مریم سمیت سب کا بیانیہ ایک ہی جگہ سے۔ عمران افضل راجہ نے لکھا، مزہ تو تب ہے ایماندار ججز تفصیلی فیصلہ اکتوبر تک دبا کر بیٹھے رہیں۔ جس عیسیٰ کے آنے کا نون کو انتظار تھا، اس کے جانے تک انتظار فرمائیے کا بورڈ لگا دیں۔